بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت اور قصد سے متعلق 10 بحثوں میں سے 9ویں بحث کا بیان آج شروع ہو رہا ہے، اور آپ حضرات نے چونکہ حضور محدث کبیر کے ساتھ بھی درس شروع کر دیا ہے اور وہ بھی دوسرے قاعدے کا درس دے رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے چونکہ مشورہ دیا مجھے کہ اس قاعدے کا بیان میں مکمل کروں اور حضور محدث کبیر کا بھی درس سنیں آپ حضرات، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب باقی جو حصہ اس قاعدے کا رہ گیا اس کو چونکہ مجھ سے بھی آپ حضرات سنیں گے اور حضرت سے بھی سنیں گے، اس لیے میں اتنی زیادہ تفصیل میں نہ پڑھوں گا اور کچھ چیزیں آپ حضرت سے بھی سیکھیے گا تاکہ کور ہو جائے، کیونکہ جیسا آپ حضرات چاہ رہے ہیں قاعدہ اولا قاعدہ ثانیہ، گویا کہ یہ دونوں قاعدے دو دو بار پڑھیں گے آپ، کیونکہ قاعدہ اولا آپ کے پاس ریکارڈنگ جائے گی اور میں بھی پڑھاؤں گا انشاءاللہ، اس کے بعد کچھ سیٹنگ ایسی کی جائے گی کہ تکرار نہ ہو، تاکہ جو ہمارا مقصد ہے کہ اس سال شعبان تک الاشباح والنظائر کا جتنا حصہ میں چاہتا ہوں مکمل ہو جائے، اور میں نے بتایا تھا کہ میں فوائد کا پورا حصہ اور فوائد کا عبادات کا حصہ چند حصہ اتنا چاہتا ہوں کہ درس میں ہو جائے، تو بہرحال آج 9ویں بحث اور پھر اس کے بعد 10ویں بحث آئے گی تو قاعدے ثانیہ مکمل ہو جائے گا۔ کچھ خاص مقامات جیسا کہ میں نے بتایا ہوگا ان کی نشاندہی کرتا جاؤں گا تاکہ حضور محدث کبیر جب درس دیں وہاں پر آپ اس کا حل تلاش کر سکیں، اور وہاں بھی حل نہ ملا تو پھر انشاءاللہ، اور ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، تو بہرحال میں نے بتایا تھا کہ بہت سارے مقامات پہ ایسی صورتحال آتی ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ غیر لا ینحل رہ جاتا ہے، تو اس کو الاشباح والنظائر کے مشکلات میں سے شمار کیا جا سکتا ہے۔ چلیے فرماتے التاسع بیان و محلھا، 9ویں بحث نیت کے محل کا بیان، یعنی محل سے مراد کس جگہ نیت کی جائے یہ نہیں، کس محل سے نیت کی جائے، یعنی زبان یا دل، محل نیت دل ہے یا زبان ہے؟ فرمایا محلھا القلب فی کل موضع، ہر مقام پر ہر جگہ، یعنی عبادات ہوں غیر عبادات ہوں کوئی بھی موضوع اور مضمون ہو، ہر جگہ نیت کا تعلق دل ہی سے ہے، زبان سے اصل نیت نہیں پائی جاتی۔ وقدمنا حقیقتها، اور ہم نے اس سے پہلے حقیقت نیت بتا دی ہے، یہ ارادہ قلب کا نام ہے، زبان سے کہہ دینا یہ نیت نہیں ہے، دل جو ارادہ کرتا ہے اسی کا نام، وہی حقیقت ہے نیت کی، تو اس لیے محل نیت جو ہے وہ قلب ہے نہ کہ زبان، اور اس میں کوئی ایک خاص چیز جو ہے وہ مستثنا نہیں ہے، ہر جگہ وہاں ہونا اصلاً یہاں دو اصول جو ہے پائے جاتے ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں الاصل الاول، پہلی اصل اس سلسلے میں یہ ہے کہ لا یکفی التلفظ باللسان دونہ، زبان سے تلفظ دل سے ارادے کے بغیر کفایت نہ کرے گی، تلفظ کفایت نہ کرے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے دل سے تو کوئی ارادہ نہ کیا، زبان سے کھڑے کھڑے بول دیا کہ نیت کی میں نے وضو کرنے کی، تیمم کرنے کی یا نماز پڑھنے کی، یہ نیت کافی نہیں ہے، تلفظ باللسان کافی نہیں ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ اصل نیت تو یہ ہے کہ دل کا ارادہ ہو، اب اس میں ساتھ میں تلفظ ہو نہ ہو، اگر نہیں ہے تب بھی نیت پالی جائے گی، اور اگر تلفظ باللسان کر لیا تو یہ مستحب ہے، فقہا نے یہ فرمایا
لیکن اصل نیت تلفظ باللسان ہے ہی نہیں، اس لیے بغیر ارادہ قلب کے صرف تلفظ باللسان یہ کافی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ کنیا اور مشتبہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ من لا يقدر عن ان يحضر قلبه لينوي بقلبه او يشك في النية يكفيه التكلم بلسانه۔ فرماتے ہیں جو اس بات پر قدرت نہ رکھتا ہو کہ اس کا دل حاضر ہو سکے یا اپنے دل کو حاضر کر سکے تاکہ اپنے دل سے نیت کرے، یا پھر جو بندہ ایسا ہو کہ نیت میں شک کا شکار ہوتا ہو، تو ایسی صورت میں زبان سے تکلم بھی اس کے لیے کافی ہے۔ دیکھ لیجئے، اصل حقیقت کے اعتبار سے تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان سے تلفظ ہو دل سے ارادہ نہ ہو تو یہ نیت کافی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ تو استثناء ہو گیا کہ کہیں پر بھی بغیر ارادے کے محض تلفظ باللسان کفایت نہیں کرے گا، مگر ایسے بندے کے معاملے میں جو دل کو حاضر کر ہی نہ سکتا ہو، قدرت ہی نہ رکھتا ہو۔ کبھی کبھی آدمی اس قدر ٹینشن میں ہوتا ہے اور دماغی طور پر جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر ہو سکتا ہے کہ دماغ کہیں اور ایسا لگ گیا ہے یا اتنا ڈسٹرب چل رہا ہے کہ اس کا دماغ یا دل اس کا حاضر ہو ہی نہیں پا رہا ہے کہ نیت کرے۔ تو جب قدرت ہی نہیں ہے تو ہر فعل تو قدرت سے مشروط ہے، جب قدرت ہی نہیں ہے تو کیوں اسے حکم ہوگا کہ تم دل سے ہی نیت کرو؟ دل سے نیت کر ہی نہیں پا رہا ہے۔ اسی لیے یہاں پر انہوں نے فرمایا، آیت کریمہ سے استدلال کیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی ہر نفس کو، کسی بھی نفس کو مکلف نہیں فرماتا مگر اتنا ہی جتنا کی اسے گنجائش ہے۔ یہ فرما دیا یہ دونوں بندے کے لیے، اگر وہ بندہ ایسا ہے کہ اسے اپنے دل پہ کنٹرول ہی نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ حاضر کر سکے اور دل سے نیت کر سکے، یا پھر یہ کہ ایسے حالات اس کے ہیں کہ نیت میں مسلسل وسوسے اور شک میں پڑا ہوا ہے، بالکل جو ہے اسے اطمینان نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بندہ زبان سے تکلم کر لے اور یہ اس کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ اصل حقیقت کے اعتبار سے یہ تکلم باللسان نیت ہے ہی نہیں، مگر اس بندے کی مجبوری ہے، تو اس وجہ سے اس کے لیے کفایت کر دے گا تلفظ اور تکلم، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کسی نفس کو اللہ تعالیٰ اس کی وسعت سے پرے، اس کی وسعت سے باہر کا حکم نہیں دیتا۔ ثم قال فیہا، پھر اس کے بعد کنیا ہی میں کہا کہ ولا یؤاخذ بالنیت حال سہوہ، کہ سہو کی حالت میں نیت سے نیت پر مواخذہ نہیں کیا جائے گا، کہ جب بھولا ہوا ہے اور اس حالت میں نیت کر رہا ہے تو اس پر کیا مواخذہ؟ لأن ما يفعله من الصلاة فيما يسهو فمعفو عنه، اس لیے کہ نماز کا وہ حصہ جو وہ ادا کر رہا ہے اس وقت جب کہ وہ نماز سے بھولا ہوا ہے، وہ حصہ معفو عنہ ہے، معاف ہے، وصلاۃ مجزیۃ، اور اس کی نماز اس کے لیے کفایت کرتی ہے، یعنی اس کی نماز کافی ہے، ہو جاتی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَحِقْ بِهَا ثَوَابًا، اگرچہ ایسی نماز پر کسی ثواب کا وہ بندہ مستحق نہیں ہے، مگر نماز ہو جاتی ہے بمعنی اس سے فرض ثابت ہو جاتی، فریضے کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حالت سہو میں جتنی نمازیں اس نے پڑھی ہیں، یعنی دیکھیے یہ ایک مسئلہ ہے جو دنیا کا ہے، اس پر شراح نے بھی تفصیل بیان کی ہے، کیونکہ یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اصل آپ پڑھ چکے ہیں کہ نماز کے شروع میں نیت ضروری ہے، اور اسی وقت سہو ہو گیا تو نیت نہیں ہوئی، جب نیت نہیں ہوئی تو نماز نہیں ہوئی، تو کیا مطلب ہوگا کہ حالت سہو میں نیت پر مواخذہ نہیں ہے؟ حالت سہو میں نیت پر مواخذہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب جو ہے علامہ
شامی نے جو یہاں بتایا دیکھیے، یہ علامہ شامی والا نسخہ دیکھیے، ولا یؤاخذ من نیت حالت سہوی، تیسرا نمبر حاشیہ علامہ شامی کا دیکھیے، فرماتے ولا یؤاخذ بن یا ولا یؤخذ بالنیت حال سہوی اے فیما لو نوا فی اول صلاۃ، دیکھیے یہ یعنی یہ اس مسئلے اس حالت کی بات ہے کہ جبکہ اول صلاۃ میں وہ نیت کر چکا ہو اور اس کے بعد نماز میں جیسے داخل ہوا، درمیانے صلاۃ میں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ وہ غافل ہو گیا، سہو کا شکار ہو گیا، بھول گیا، تو ایسی حالت میں اگر اس سے نیت مستحضر نہیں ہو یا جو ارکان ادا کرتا جا رہا ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قعدہ ہے، قیام ہے، بار بار وہ نیت نہیں کر رہا ہر چیز کی، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ کیونکہ علامہ شامی نے کیا کہا یہاں پہ، اے فیما لو نوافی اول صلاتی، ہاں فرماتے ہیں فعلی جمیع الارکان وغیرہ، تو جب نماز کے شروع میں بندہ نیت کرتا ہے، وہ تمام ارکان کو نیت مفید ہوتی ہے، صرف شروع میں کرنی ہوتی ہے نیت، لیکن ہر رکن کی وہ نیت ہو جاتی ہے۔ تو اگر بندہ بعض ارکان میں نیت سے بھول گیا، ثم سہى عن النیت فی بعضها فلم تحضر النیہ واداها بلا نیت، یعنی کسی رکن ادا کر رہا تھا اس وقت نیت کرنے سے بھول گیا، نیت مستحضر نہیں ہو سکی، بغیر نیت کے ادا کر دیا، فإنه لا يضره سهو عن النیہ، تو یہ جو نیت سے بھولا ہے، یہ بھول یہ سب مضر نہیں ہے، لیکن یصاب علی اصل النیت ولا یثاب ثواب الیقظۃ ثواب الیقظ الخاشع المستحضر للنیت فی جميع اجزاء صلاته، ایسا بندہ اصل نیت کا ثواب تو پائے گا، لیکن جو ہر رکن میں بالکل حاضر دماغ ہوتا ہے، خاشع ہوتا ہے، بیدار ہوتا ہے، اس جیسا ثواب کیسے ملے گا؟ یہ معنی کیا ہے علامہ شامی نے، یعنی نیت شروع میں کر چکا ہو۔ اب آئیے پہلے والے نسخے کی طرف، فلا یؤاخذ بالنیت فی حال سہوہ، اس کا مطلب کیا بیان کیا کہ سہو کی حالت میں نیت پر مواخذہ نہیں ہوگا، یعنی نیت نہ کر سکا تو، یا پھر یہ کہ سہو کی حالت میں جو نیت ہوتی ہے، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، اور بھولا بیٹھا ہے تو بھولے بھولے نیت کرے گا تو وہ نیت ہی کہاں ہوئی، وہ تو زبان سے ہوئی اگر زبان سے کہا تو، اور نماز کے درمیان زبان سے کچھ کہے گا تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ تو نماز کے دوران بھولا ہوا ہے، سہو کا شکار ہے، ایسی صورت میں نیت پر مواخذہ نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز شروع کر چکا ہو نیت کے ساتھ، اور اب نماز کے اندر داخل ہو چکا، تو مناسب تو یہ ہے کہ ہر رکن پر بیدار مغز رہے، مستحضر رہے، خاشع رہے، نیت جو ہے وہ ذہن میں رکھے کہ میں کرنے کیا جا رہا ہوں، ہر رکن پہ نیت بھی دل کا ارادہ کرتا رہے کہ اب رکوع کرتا ہوں، اب سجدہ کرتا ہوں، تو یہ جو ہے یہ نیت بہتر ہے، اس نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو درمیان میں نیت پائی جاتی ہے۔ اسی کے بارے میں فرمانے ہے کہ اگر درمیان میں نماز سے جو ہے وہ سہو کا شکار ہو گیا اور اس وجہ سے نیت نہ کر سکا، یا پھر سہو کی وجہ سے جو نیت کی اس کا وہ نیت معتبر تو ہے نہیں، تو کیا اس پر مواخذہ ہوگا؟ نہیں، مواخذہ نہیں ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ درمیان میں کوئی نماز کا کوئی حصہ جو ہے وہ بھول جاتا ہے، اور بھول سے وہ نماز کا کوئی حصہ کرتا رہتا، پڑھتا رہتا ہے، تو کیا وہ حصہ معاف نہیں ہوتا؟ بالکل معاف ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ غافل ہوتا ہے نماز سے، اور ارکان صحیح طور پہ کرتا جاتا ہے،
تو چونکہ سہو کی حالت میں بعض ارکان ہوئے اور غلطی نہیں ہوئی تھی تو وہ سہو کی حالت میں ادا کیے گئے ارکان وہ معفو عنہ ہوتے ہیں اور نماز ہو جاتی ہے، مسئلہ تو مجھے اگرچہ اس کو ثواب نہیں ملتا، یہ مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں ومن فروع هذا الاصل، اس اصل کے فروع میں سے یہ بھی ہے، کس اصل؟ الاصل الاول، کہ ارادہ بالقلب ہونا چاہیے، بغیر ارادہ قلبی کے تلفظ باللسان کافی نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس فرع، فرماتے ہیں لو اختلف اللسان والقلب فالمعتبر ما فی القلب، اگر زبان اور دل کا اختلاف ہو گیا، دل نے ارادہ کیا کسی اور نماز کا اور زبان سے کوئی اور نماز نکل گئی، تو معتبر وہ نیت ہے جو کہ دل سے ہے، دل میں ہے۔ نیت ہے کہ آپ نے نماز ظہر کا ارادہ کیا، نماز ظہر پڑھنے آئے، اور زبان سے لفظ نکلا نماز عصر کا، نویت ان اصلی صلاۃ العصر، حالانکہ دل میں ارادہ ہے ظہر کی نماز پڑھنے کا، تو یہ خطا ہے، لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ نیت اصل کے اعتبار سے دل کے ارادے کا نام ہے، وہی معتبر ہے، اور نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرماتے ہیں وخرج عن هذا الاصل الیمین، یمین اس اصل سے خارج ہے کہ زبان اور دل میں اختلاف ہو جائے، دل نے کسی اور چیز کا ارادہ کیا، زبان نے کوئی اور چیز کہہ دیا، تو دل والے ارادے کا اعتبار ہے، زبان جو کہتے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ اصل جو ہے عبادات میں یہی ہے نیت کے معاملے میں، لیکن یمین کا مسئلہ اس سے باہر ہو گیا۔ یمین والے مسئلے میں جو زبان سے نکلے اس کا اعتبار ہے، دل میں کیا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، زبان سے جو نکلے اس کا اعتبار ہے۔ دیکھیے فلو سبق لسانه الى لفظ الیمین بلا قصد انعقدت الکفارہ، کہ اگر زبان پھسل گئی یمین کے لفظ کی طرف سے، لفظ کی طرف بغیر قصد و ارادے کے، تو کفارہ منعقد ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر زبان پھسل گئی اور زلت لسانی کے طور پر اس نے وہ جملہ بول دیا یمین کا کہ واللہ میں ایسا کروں گا، واللہ میں ایسا کروں گا، تو یمین منعقد ہو جائے گی، حالانکہ دل سے کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر یہ یمین منعقد ہو جائے گی، اور نہیں کرے گا تو کفارہ دینا ہوگا۔ جو فرما رہے ہیں کہ بلا قصد یمین کے لفظ کی طرف زبان پھسل گئی تو کفارہ متعین ہو جائے، منعقد ہو جائے گا۔ اور دیکھیے او قصد الحلف علی شیء فسبق لسانه الی غیرہ، ایک سبقت لسانی تو وہ کہ یمین کے لفظ کا ارادہ ہی نہیں تھا لیکن یمین والا لفظ نکل آیا، یہ یمین منعقد ہو جائے گی۔ دوسرا کہ یمین کا ارادہ تو تھا لیکن جس بات کی قسم کھانی تھی اس بات کے علاوہ کسی اور بات، کوئی اور بات نکل گئی، قسم کھانی تھی کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اور گوشت کی جگہ جو ہے لفظ نکل گیا مچھلی نہیں کھاؤں گا، تو جو بولے گا اسی پر قسم جو ہے وہ وارد ہوگی، جو دل میں ہے اس کا تعلق قسم سے نہیں ہوگا۔ فرماتے او قصد الحلف علی شیء فسبق لسانه الی غیرہ، کہ دل سے تو اسی خاص چیز کی قسم کا ارادہ کیا تھا، اور زبان سے، زبان جو ہے وہ کسی غیر کی طرف سبقت کر گئی، تب بھی جو زبان سے قسم نکلی ہے اسی کا اعتبار ہوگا، وہ عمل نہ کرے گا تو کفارہ اس کے ذمہ واجب ہوگا۔ ھذا فی الیمین باللہ تعالی، یہ یمین اللہ تبارک و تعالی کے نام سے قسم کھانے کے بارے میں ہے۔ دیکھیے یمین میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ قسم کھاتے ہیں کہ واللہ میں ایسا کروں گا، تو اللہ کے نام سے قسم کھانا، لیکن تعلیق کو بھی کبھی کبھی یمین کہہ دیتے ہیں، تعلیق کو بھی کبھی کبھی یمین کر دیتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ تم نے اگر ایسا کیا تو تمہیں طلاق، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ طلاق، طلاق دینا مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد ہے اس کو اس سے روکنا۔ تو قسم میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مؤکد کرنا کہ فلاں کام کروں گا فلاں کام نہیں کروں گا۔ طلاق میں یہ کہ تو نے فلاں سے بات کی تو تجھے طلاق، مقصد یہ ہے کہ فلاں سے بات نہ کرے، نہ یہ کہ
یہ مقصد ہو کہ میں تجھے طلاق دینا چاہتا ہوں، بلکہ مقصد یہ کہ فلاں سے بات نہ کرے، تو اس لیے اسے بھی یمین کہتے ہیں۔ تو یہ جو مسئلہ بتایا کہ اس اصل سے یمین خارج ہے، یہ یمین کون سی یمین ہے؟ یمین باللہ، یمین باللہ تعالی۔ اور اب رہی بات اس یمین کی جو کہ جس کو ہم طلاق اور اعتاق کہتے ہیں، کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میری زوجہ کو طلاق، میرا غلام آزاد، تو نے ایسا کیا تو تجھے طلاق، وغیرہ وغیرہ۔ فرماتے فَيَقَعُ قَضَاءً لَا دِيَانَةً، تو قضاءً طلاق پڑ جائے گی، دیانتاً طلاق نہ پڑے گی۔ قضاءً طلاق پڑ جائے گی، دیانتاً طلاق نہ پڑے گی۔ دیکھیے قضاءً طلاق پڑھنے اور دیانتاً نہ پڑھنا کیا مطلب؟ ایک ہوتا ہے معاملہ وہ جو قاضی فیصلہ کرتا ہے، کورٹ میں جو فیصلہ ہوتا ہے، تو وہ حق دنیا میں ہوتا ہے، فیما بینہ و بین اللہ، وہ فیصلہ نافذ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ الگ بات ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں فیما بین العبد والعبد، یہ الگ چیز ہے، اسی کو قضاءً کہتے ہیں۔ فیما بینہ و بین اللہ، اس کو دیانتاً کہتے ہیں، یعنی جو کام محض اس طور پر کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کے طور پر کر رہا ہے یا ہونا ہے، اس کو دیانتاً کہتے ہیں۔ اور جو دنیاوی اعتبار سے نافذ ہو اور مؤثر ہو، اس کو ہم قضاءً کہتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر جہاں معاملہ مشکل ہو جائے اور دونوں جہتوں سے کوئی نہ کوئی تعلق ہو، تو یہ کہا جاتا ہے کہ قضاءً ہوگا، دیانتاً نہیں ہوگا، یا قضاءً نہیں ہوگا، دیانتاً ہو جائے گا۔ دیکھیے کہ اگر طلاق اور عتاق میں اس نے کوئی جملہ کہا، دل کا ارادہ کچھ اور تھا اور زبان پھسل گئی اور طلاق یا عتاق کا لفظ نکل گیا، تو قضاءً طلاق پڑ جائے گی، دیانتاً طلاق نہیں پڑے گی۔ قضاءً طلاق پڑ جائے گی، دیانتاً طلاق نہیں پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قضاءً طلاق پڑ گئی، اب یہ ہے کہ دونوں کو اجازت نہیں ہے کہ دونوں ایک ساتھ رہیں دنیا میں، لہذا اگر دونوں ملتے ہیں تو تیسرا بندہ دونوں میں رکاوٹ بن سکتا ہے اور منع کر سکتا ہے، اس کے اوپر حکم جاری یہ ہوگا کہ تم لوگ جو ہے نا غلط قسم کا تعلق رکھ رہے ہو۔ یہ مطلب ہے قضاء کا دنیاوی احکام میں۔ دیانتاً طلاق نہیں پڑے گی، اس لیے جو ہے دیانت یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ کسی اور سے نکاح نہ کرے، تاکہ اپنے آپ کو جو ہے ایک شوہر کے بعد دوسرے شوہر کے حوالے نہ کر دے، دوسرے بندے کے حوالے نہ کر دے۔ اس کو جائز نہیں ہوگا کہ وہ کسی اور کے سے نکاح کرے۔ چلیے فرماتے ومن فروعہ ان قصد بلفظ غیر معناه الشرعی، ان قصد یہ شرط ہے اور اس کی جزا آخر میں ہے لم یقبل ویدین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو غیر شرعی غیر اصطلاحی معنی کا ارادہ کیا تھا، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کیا مطلب؟ ومن فروعہ، اسی کے فروع سے ہے کہ اگر کسی لفظ سے اس کے شرعی معنی کا غیر معنی مراد لے، وَأَمَّا إِن قَصَدَ مَعْنًى آخر۔ علامہ حموی نے کہا کہ یہ جو لفظ آ گیا ہے یہ زائد ہے، حشو ہے، یہ وہی لفظ جو ہے وہی مفہوم ریپیٹ کر رہا ہے۔ یہ اس کا بھی معنی یہ ہے کہ رہی یہ بات کہ کوئی اور معنی کا ارادہ کرے، یعنی ایک لفظ بولا، اس کا ایک اصطلاحی اور شرعی معنی ہے، اس معنی کے علاوہ کوئی اور معنی مراد لے۔ طلاق کا مراد وہی ہے کہ میاں بیوی جو شرعی بیوی ہے اس کو نکاح سے الگ کر دینا، لیکن طلاق کا مراد طلاق سے مراد یہ لے لے کہ آزاد کر دینا، یا جو ہے کہ چھوڑ دینا، یعنی اس کے بندوق میں چھرے ہیں اور وہ فائر کرنا چاہ رہا ہے، چھوڑنا چاہ رہا ہے وہ، یا پھر کوئی بندھن ہے، رسی
وغیرہ سے، اس پر وہ مراد لے لے کہ میں نے طلاق دی، یعنی وہ بندھن جو ہے نا ڈھیلی کر دی اور چھڑا دی، اس طرح کا کوئی معنی مراد لے تو کہتے ہیں کہ وہ معتبر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو یہ لفظ دو مرتبہ آ گیا ہے۔ علامہ حنبی نے کہا کہ ایک جملہ جو ہے وہ حشو ہے، زائد ہے۔ حنبی میں دیکھیے گا لکھا ہوگا یہاں پہ ومن فروعه ان قصد بلفظ، کسی لفظ سے اس کا غیر شرعی معنی مراد لے، یعنی شرعی معنی ہے اس کے علاوہ کوئی اور معنی، اسی بات کو یہاں پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اور معنی مراد لے، یعنی اصطلاحی شرعی معنی کے علاوہ کوئی اور معنی۔ اس کی مثال دیکھ لیے، جیسے لفظ طلاق، اس سے مراد طلاق نہ لے کہ بیوی کو نکاح سے دور کرنا، جو شرعی اصطلاحی معنی ہے، بلکہ طلاق من وثاق، کسی رسی سے یا کسی بندھن سے اسے باندھا گیا ہو اور اس سے آزاد کر دینا مراد ہو۔ کسی شخص کو بندھن سے کہیں باندھ دیا گیا اور اس سے کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، یا کسی وعدے کا پابند بنایا ہو، کسی سخت تاکید کا، کوئی سخت تاکید کی ہو۔ وثاق کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ وعدہ، کسی بات کو گاڑھا کرنا، مؤکد کرنا، کوئی خاص اس کے اوپر پابندی لگائی ہو اور اب جو ہے نا اس پابندی سے اسے آزاد کرنے کا، کہا کہ میں نے طلاق دی، یعنی مطلب وہ جو پابندی لگائی تھی اس پابندی سے میں نے آزاد کیا، یہ مطلب نہیں کہ نکاح سے آزاد کیا، اس پابندی سے آزاد کیا۔ اگر یہ کہتا ہے وہ لفظ استعمال کیا طلاق کا اور بعد میں کہہ رہا ہے کہ میں طلاق من نکاح نہیں مراد لیا بلکہ طلاق من وثاق، لم يقبل، یہ جو ہے نا تعویل نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو ہے وہ اصطلاحی لفظ استعمال کیا ہے، اس سے تبادل ذہنی اسی کی طرف جاتا ہے، اور بات یہ ہے کہ وہ بیوی بھی اس کی ہے، اسی سے کہہ رہا ہے، اور اب کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے خاص پابندی لگائی تھی، وہ پابندی سے آزادی مراد ہے، تو یہ بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ فتویٰ ہمیشہ ظاہر پہ ہوتا ہے، تم نے یہی لفظ استعمال کیا، یہی معنی مراد ہوگا، تو قضاءً اس کی بات نہیں مانی جائے گی اور طلاق پڑے گی۔ وَيُدَيَّن، لیکن اس کو دیانتاً اس کی بات مان لی جائے گی، دیانتاً اس کی بات مان لی جائے گی، کیونکہ اس لفظ میں احتمال تو ہے کہ لفظی معنی مراد ہو، اور وہ خود کہہ بھی رہا ہے کہ میری مراد یہ ہے، تو بندہ اپنی مراد کو زیادہ جانتا ہے نا، وہ خود کہہ بھی رہا ہے کہ میری مراد جو ہے وہ طلاق، نکاح سے طلاق نہیں ہے بلکہ اس پابندی سے طلاق ہے، آزادی ہے، تو اس کی بات دیانتاً مانی جائے گی، قضاءً نہیں مانی جائے گی۔ چلیے فی الخانیہ، فتاوی قاضی خان میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں انت حر، کسی نے اپنے غلام سے کہا تم آزاد ہو، اور کہا قصدت به من عمل کذا، کہ میں نے ارادہ کیا فلاں عمل سے تم آزاد ہو، لم یصدق قضاءً، تو قضاءً اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ دیکھیے فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے کہ کسی نے اپنے غلام سے کہا کہ انت حر، تم آزاد ہو، بعد میں اس نے کہا کہ میں نے غلامی سے آزادی مراد تھوڑی لی تھی، میں نے کوئی خاص کام دیا تھا اور اب کہا کہ چلو چھوڑو جانے دو تم آزاد ہو، اس کام سے آزادی مراد تھی میری، تو اس کی بات قضاءً نہیں مانی جائے گی، اگرچہ دیانتاً مانی جا سکتی ہے مگر قضاءً نہیں مانی جائے گی، تو قضاءً قانونی طور پر وہ بندہ آزاد ہو جائے گا۔ وقد حکی فی شرح البسیط، یہ شرح بسیط لگتا ہے کہ کوئی شافعی کتاب ہے، فرماتے ہیں کہ اس میں یہ حکایت بیان کی گئی ہے کہ ان بعض الوعاظ طلب من الحاضرین شیئا لم يعطوه، لم يعطوه، اس میں لکھا ہے کہ بعض واعظین مقررین، یعنی کسی واعظ نے حاضرین سے کوئی چیز مانگی اور ان لوگوں نے اسے وہ چیز نہ دی، اب وہ پتہ نہیں کس طرح کی بات ہے، جیسے آج کل نعت خواں وہ لوگ مسلسل داد مانگتے ہیں اور داد نہیں ملی، یا کسی نے کھل کر کے پیسہ ہی مانگ لیا، چھوٹ مانگ لیا وہ نہیں ملی، تو پھر کیا ہوگا؟ فقال متضجرا، تو بعض واعظ نے حاضرین سے کوئی چیز مانگی، حاضرین نے وہ چیز اسے نہ دی،
فقال متضجرا منہم، تو ان سے تنگ آ کر کے بول پڑا، طلقتکم ثلاثا، میں نے تم تمام لوگوں کو 3 طلاقیں دی، وکانت زوجته فیہم وہو لا یعلم، اور حال یہ ہے کہ اسی مجمع میں اس کی زوجہ بھی موجود تھی، اور یہ واعظ صاحب کو اندازہ ہی نہیں ہوا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری زوجہ بھی موجود ہے۔ سب سے مانگا کہ فلاں فیس دو، کسی نے نہیں دیا تو کہا میں نے تم تمام کو 3 طلاق دی۔ تو اب کیا ہوگا؟ طلاق کا تعلق حاضرین سے تو ہے نہیں کہ کوئی کسی کو طلاق دے سکے وہ، لیکن اس کی زوجہ بھی اس مجمع میں موجود ہے، اور خطاب کرتے ہوئے سب کو کہہ دیا اس نے کہ طلقتکم ثلاثا، تو کیا اس کی زوجہ کو 3 طلاق ہوگی؟ یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ فرماتے فافتى امام الحرمین بوقوع الطلاق ثلاثا، امام الحرمین الجوینی الشافعی، انہوں نے طلاق ہو جانے 3 طلاق پڑھنے کا فتویٰ دیا۔ بیوی جب موجود ہے اور اس نے یہ کہا ہے طلقتکم ثلاثا، تو 3 طلاق ہو جائے گی۔ امام غزالی نے فرمایا کہ وفی القلب منہ شیء، اس فتوے سے دل میں کچھ ہے، یعنی اطمینان نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں تو ہے ہی نہیں کہ اس کی زوجہ بھی وہاں پر ہے، اور غصے میں اس نے طلقتکم ثلاثا کہہ دیا تاکہ اپنے غصے کا اظہار کرے کہ جاؤ بھاگو یہاں سے۔ اس کی مراد تو یہ نہیں ہے کہ وہ طلاق دینا چاہ رہا ہے، تو اس لیے کیا اس طرح سے طلاق پڑ بھی جائے گی؟ یہ دل میں بات نہیں آ رہی ہے کہ طلاق پڑ جائے گی۔ امام غزالی نے یہ کہا، امام جوینی نے کہا کہ 3 طلاق پڑ جائے گی، یہ اختلاف ہوا۔ قلت، یہ علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں کہ میرا کہنا یہ ہے کہ یتخرج علی ما فی فتاوی قاضی خان من العتق، ہاں یہ فرما رہے ہیں کہ فتاوی قاضی خان کے کتاب العتق میں کتاب العتق میں جو مسئلہ بیان کیا گیا، اس پر ایک اور مسئلہ متفرع ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے مراد وہی اوپر والا وفی الخانیہ والا جملہ مراد ہو، کہ خانیہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے انت حرن کہا اور بعد میں کہتا ہے کہ میری مراد عبدیت سے آزادی نہیں ہے بلکہ فلاں فلاں کام سے آزادی ہے، تو قضاءً اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ تو اسی پر ایک اور مسئلے کی تخریج فرماتے ہیں کہ قال رجل، ایک بندے نے کہا، کیا کہا؟ عبید اہل بلخ احرار، او قال عبید اہل بغداد احرار، عبید جو ہے عبد کی جمع ہے، بلخ والوں کا کے غلام آزاد، یا پھر یہ کہا کہ بغداد والوں کے غلام آزاد ہیں، ولم ینوی عبدہ وہو من اہل بغداد، یعنی جب وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ تمام بلخ والوں کے غلام آزاد، اور وہ خود بھی بلخی ہے، یا اس نے کہا کہ بغداد والوں کے تمام غلام آزاد، بغداد والوں کے غلام آزاد، اور وہ خود بھی بغدادی ہے، اس کے پاس بھی غلام ہے، تو جب یہ کہا کہ بغداد والوں کے غلام آزاد، تو کیا اس کا بھی غلام آزاد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں ولم ینوی عبدہ، اس نے اپنے غلام کی نیت نہ کی تھی، حالانکہ وہ من اہل بغداد، وہ بھی بغدادی ہے۔ او قال، یا پھر یہ کہ اور دیکھیے، اس نے کہا کل عبید اہل بلخ، او قال کل عبید اہل بغداد احرار، یعنی پہلے جملوں میں کل کا لفظ نہیں استعمال کیا تھا، موجبہ کلیہ کا سود، وہ محملہ تھا، اور یہاں پر کل کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ تمام بلخیوں کے، نہیں، بلخیوں کے تمام غلام آزاد، یا پھر بغدادیوں کے تمام غلام آزاد، یوں کہا، او قال، یا پھر کہا کل عبد فی الدنیا، یعنی دنیا کے جتنے غلام ہیں سب آزاد، یہ کہا، قال ابو یوسف لا یعتق عبدہ، اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا، وقال محمد یعتق،
युअतक़ु, امام محمد فرماتے ہیں کہ اس کا غلام آزاد ہو جائے۔ یہ دیکھیے امام ابو یوسف اور امام محمد کے درمیان فرق، اصل میں یہ جو ہے ایک علامہ حموی نے اس کے تحت لکھا ہے کہ کیوں ایسی بات ہو رہی ہے ہمارے یہاں، تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی جملہ ایسا بولے جو عام ہو اور متکلم بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، تو متکلم شامل مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ متکلم اس میں شامل مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ اور حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ متکلم اس میں شامل ہوتا ہے، متکلم اس میں جس نے کہہ دیا کہ سارے بغدادیوں کے غلام آزاد، اور وہ خود بھی بغدادی ہے تو وہ بھی داخل ہوا، متکلم بھی شامل ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو بندہ اس طرح سے جنرل جملہ بول دیتا ہے متکلم اپنے آپ کو اس میں شامل نہیں کرتا، لیکن حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ متکلم خود اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جب دیکھا جائے تو امام محمد والی بات درست لگتی ہے کہ جب اس نے کہہ دیا کہ سارے بغدادیوں کے غلام آزاد اور وہ خود بھی بغدادی ہے تو اس کا غلام بھی آزاد ہونا چاہیے، تو امام محمد نے کہا کہ یوں تک آزاد ہوگا۔ امام ابو یوسف کیسے الگ ہوگا یہاں پر؟ امام ابو یوسف نے کہہ دیا لا یوثق عبدہ، اس کا اپنا غلام آزاد نہیں ہوگا، گویا کہ امام ابو یوسف نے خاص اس مسئلے میں کوئی اور اصل اختیار کی ہے، اور وہ اصل کیا ہے؟ علامہ حموی نے حاشیے میں لکھا وہ اصل یہ ہو سکتی ہے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ خصوص غرض کا اعتبار ہوتا ہے، عموم لفظ کا اعتبار نہیں ہوتا، کبھی کبھی عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے اور کبھی کبھی خصوص غرض کا اعتبار ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہے خصوص غرض کا اعتبار ہے، عموم لفظ کا اعتبار نہیں ہے۔ لفظ تو عام ہے، لفظ اتنا جنرل اور عام ہے کہ اگر اس لفظ پہ جائیں کہ وہ خود کہہ رہا ہے وہ خود بغدادی ہے اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ تمام بغدادیوں کے غلام آزاد، تو لفظ تو اس کے غلاموں کو بھی شامل ہے، اس کو بھی شامل ہے، لیکن اس کی مراد یہ نہیں ہے۔ اس کے جب بھی بندہ اس قسم کے جملے بولتا ہے تو وہ تو کوئی زجر و توبیخ مراد ہوتی ہے اس کی، اس طور پر جو ہے نا وہ یہ جملہ بول دیتا ہے، تو اس کی مراد جو ہے وہ نہیں ہے، تو مراد ہی پر جائیں گے۔ اس لیے امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اس کا اپنا غلام آزاد نہیں ہوگا۔ یہ اختلاف آ گیا۔ وعلی ھذا الخلاف الطلاق، اسی اختلاف پر طلاق بھی ہے۔ طلاق کے معاملے میں بھی یعنی یہ کہہ دیا کہ ساری بغداد کی جتنے مرد ہیں سارے مردوں کی بیویوں کو طلاق، اور وہ خود بھی بغدادی ہے، تو کیا اس کی بیوی کو طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کسی اختلاف پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام محمد کے نزدیک طلاق پڑ جائے گی، امام ابو یوسف کے نزدیک طلاق نہیں پڑے گی۔ فرماتے ہیں بقول ابی یوسف اخذ عصام ابن یوسف، عصام ابن یوسف نے امام ابو یوسف کو کا قول لیا، اور بقول محمد اخذ شداد، شداد نے امام محمد کا قول لیا۔ بل فتوی علی قول ابی یوسف، چلیے یہاں یہ بھی کلیئر کر دیا۔ فرماتے ہیں وَلَوْ قَالَ كُلُّ عَبْدٍ فِي هَذِهِ السِّكَّةِ أَوْ قَالَ كُلُّ عَبْدٍ فِي الْجَامِعِ حُرٌّ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ۔ یہ جو اختلاف چلا ہے امام محمد اور امام ابو یوسف میں، اسی خلاف پر یہ بھی معاملہ ہے، معمول کیا جائے گا کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ ہر غلام جو اس گلی میں ہے یا ہر وہ غلام جو اس جامع مسجد میں موجود ہے سب کے سب آزاد، تو وہ بھی اسی اختلاف پر، یعنی اس کا غلام بھی اس سکے میں موجود ہے، سکے سے مراد وہ جو گلی کوچا جو ہوتا ہے نا، جو کوچا، تو اس کا بھی غلام اسی کوچے میں رہتا ہے، وہ خارج ہوگا امام ابو یوسف کے نزدیک، داخل ہوگا امام محمد کے نزدیک۔ جب کہہ دیا ہر وہ غلام جو اس جامع مسجد میں ہو اس کا بھی غلام تھا، تو امام ابو یوسف کے نزدیک، امام ابو یوسف کے نزدیک خارج ہوگا، آزاد نہیں ہوگا، اور امام محمد کے نزدیک آزاد ہو جائے گا۔ وَلَوْ قَالَ كُلُّ عَبْدٍ فِي هَذِهِ الدَّارِ حُرٌّ وَعَبْدُهُ فِيهَا، اب دیکھیے اور زیادہ اس کو ٹائٹ کیا ہے اور محدود کیا۔ پہلے تو یہ کہا جتنے بھی ہو بغداد والو، بلخ والو، سب کے غلام آزاد، اور اس کے بعد جو ہے کوچے گلی کوچے میں آ گئے، اور پھر اس کے بعد جامع مسجد میں آ گئے، اس کے بعد اور تنگ کیا ہے اور آگے کہاں پہ؟ گھر میں آ گئے۔ کل عبد فی هذه الدار حر وعبده فیها، ہر وہ غلام جو اس گھر میں ہے وہ آزاد ہے اور اس کا اپنا غلام بھی اس گھر میں ہے۔
یعتق عبیدہ فی قولہم، تمام حنفیہ کے نزدیک اس کے غلام آزاد ہو جائیں گے. یہاں پر جو ہے نا یہ اس کے اپنے غلام بھی شامل ہوں گے. جی شامل ہوں گے، کیونکہ گھر کے اندر کہہ رہا تو اس کو تو پتا ہے. یہاں کیسے وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے میرا ارادہ نہیں تھا، جب وہ گھر کے بارے میں کوئی پبلک پلیٹ فارم نہیں ہے یہ کہ وہ یہ کہہ دے کہ میرے اپنے غلام مراد نہیں تھے. وہاں تو دنیا بھر کے لوگ ہوں گے، لیکن جب گھر میں ہے کہہ دیا کہ اس گھر میں جتنے غلام ہیں، تو بلا شبہ اس کے تو ذہن میں ہے کہ میرے گھر میں میرے غلام بھی موجود ہیں، تو سارے اس کے اپنے غلام بھی آزاد ہو جائیں گے. چلیے فرماتے ولو قال ولد آدم كلهم احرار لا تعتق عبيده لا يعتق عبيده في قولهم جميعا. اگر اس نے کہا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد سب کے سب آزاد ہیں، سب کے سب آزاد ہیں. لا تعتق وہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جمع جو ہے نا واحد کا وزن سلامت نہیں ہے، جمع مکسر جب ہو اور وہ حضرت ہمارے نسخے میں لا تو تقوی تو کہاں گیا لا تو تقوی جی. تو فرمایا کہ اگر اسی نے یہ کہہ دیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد آزاد، تو تمام حنفیہ کا یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کا اس پر اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے کہ اس کے اپنے غلام آزاد نہیں ہوں گے. یہ تو بہت زیادہ وسیع کر دیا نا، ساری دنیا کو لے لیا کہ ساری دنیا کے غلام آزاد. تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اس نے اپنے غلام کے بارے میں کہا ہے. تو یہ معاملہ ہے کہ اگر بہت زیادہ محدود کر دیا، یہ کہہ دیا کہ اس گھر میں جتنے غلام ہیں سب آزاد، تو بلا شبہ اس کا اپنا غلام بھی آزاد ہوگا. اور اگر اتنا زیادہ عام کر دیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں جتنے ہیں سب کے سب آزاد، تو بالاتفاق اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا. اس وسیع تر اور اس تنگ تر کے درمیان جو جملے تھے ان جملوں میں اختلاف ہے، اس اوپر والے اور اس نیچے والے میں اختلاف نہیں ہے. درمیانی جو جملے تھے کہ شہر کے جتنے غلام ہیں سب آزاد، تو اس کے اپنے غلام آزاد نہیں ہوں گے. امام ابو یوسف کے نزدیک، امام محمد کے نزدیک آزاد ہو جائیں گے. فرماتے فمقتضاہ ان الواعظ ان کان فی دار طلقت، اس کا مقتضا یہ ہے کہ اگر واعظ گھر میں رہا ہوتا تو طلاق پڑ جاتی. یعنی واعظ نے مجمع عام میں کہا تھا نا شروع میں پہلا والا مسئلہ کہ واعظ نے تمام حاضرین سے کچھ مانگا، کسی نے کچھ نہیں دیا، تو اب کہہ دیا کہ تم تمام کو 3 طلاق. بیوی موجود تھی تو بتایا تھا کہ بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی، لیکن فرمانے یہ جو ابھی تک تفصیل کی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر یہی معاملہ گھر کے اندر اسی واعظ نے کہا ہوتا، گھر کے اندر جو ہے وہ طلاق باز کر رہا ہے اور وہاں جتنے گھر کے لوگ موجود تھے ان سے کچھ مانگا، کسی نے کچھ نہیں دیا اور کہہ دیا کہ تم سارے کو 3 طلاق، اب وہاں بیوی موجود تھی تو طلاق پڑے گی. کیونکہ گھر کے معاملے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ذہن میں تھا ہی نہیں کہ اسی بیوی بھی وہاں موجود ہو. وصلاة الاستخارة كما في شرح المصلي وتمامها مع الكلام على صلاة الرغائب وليلة البراءة مذكورة فيه لابن أمير الحربي ضابطة فيها إذا عين وأفضى الخطأ فيما لا يشترط تعيين ولا يضر كتعيين مكان الصلاة وزمانها وعدد الركعات، فلو عين عدد ركعات الظهر 3 أو 5 صح، لأن التعيين ليس بشرط فالخطأ فيه لا يضر. قال في البناية والنية عدد الركعات والسجدات ليست بشرط، ولو نوى الظهر 3 أو 5